آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی خرابی آ رہی ہے، اور خرابی کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کی بیک پیکٹنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم سب کو یہ چاہتے ہیں، ہم سب انسان اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں سب کی خبر ہونی چاہیے۔ ہمارے بلڈنگ میں اگر ہم جس میں رہتے ہیں یا محلے میں جہاں رہتے ہیں، تو ہم کو یہ ہے کہ ہمیں سب کی خبر ہونی چاہیے، کس گھر میں کیا ہو رہا ہے، کس بندے کے ساتھ میں کیا چیزیں چل رہی ہیں، وہ سب کی خبر ہمیں ہونی چاہیے۔ سب پہ نظر ہمیں رکھنی ہے، سب کے بارے میں ایک چیز، چھوٹی چھوٹی چیز بھی ہم نوٹس کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو لوگوں کو جج کرتے ہیں۔ یہ بہت خرابی آ گئی ہے، اور اس کو ہم اگر ہم کہیں نا کہ اس کو کوئی بھی انسان گناہ نہیں سمجھتا ہے۔ سب کے بارے میں جانکاری کیوں چاہیے پتہ نہیں، کس کے گھر میں کون آیا ہے، کیوں آیا ہے، کیا کرنے آیا ہے، وہ سب۔ اکثر اس میں ہم نے یہ دیکھا گیا کہ میں نے بہت جگہ لوگوں سے بات کری ہے، تو انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو 8 سال کا، 10 سال کا، 12 سال کا اسی کام پہ لگا رکھا ہے کہ بیٹا ذرا فلاں پڑوس میں دیکھ کے آؤ، اس گھر میں دیکھ آؤ مہمان کیوں آئے، اور وہیں بیٹھے رہنا جب تک وہ مہمان نہ جائے، بیٹھے رہنا، سن کے آنا ساری باتیں۔ ماؤں نے یا باپ نے اس کاموں میں بچوں کو لگا کے رکھا ہے، تو وہ پڑوس میں جا کے، آس پاس میں جا کے وہ ساری خبر لاتے ہیں، اور پھر وہ ماں کو سناتے ہیں۔ مائیں بڑی خوش ہوتی ہے اس چیز کو سن کر، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتی کہ ہم بچوں میں ڈال کیا رہے ہیں۔ اکثر دیکھا نا کہ ماؤں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جاسوس بنا دیا ہے، وہ اسی مینٹلٹی کے ساتھ جی رہے ہیں۔ پھر انہیں کیا لگتا ہے جب وہ تھوڑے سے بڑے ہونے شروع ہوتے ہیں، تھوڑا سا جب 12 سال کراس کرتے ہیں، 14 سال کراس کرتے ہیں، تو پھر ان کو وہی چیزیں لگتی ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ماں کی جو امیج یا باپ کی جو امیج ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہی چیزیں ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی گمراہی کا سبب بن رہی ہے، کیونکہ ہم نے لوگوں کی غلطیوں پر نظر رکھنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ہمیں تو اچھائی دیکھنی تھی۔ غلطیوں کا مطلب ہی نہیں تھا ہمیں دیکھنے کا۔ اگر ہم لوگوں کی اچھائی دیکھنا شروع کریں گے، غلطیاں نہیں دیکھیں گے، لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالیں گے، لوگوں کے غلط کاموں میں پردہ ڈالیں گے، ان کی اچھائیاں بیان کریں گے، ان کے بارے میں اچھا بولیں گے، اچھا سوچیں گے، تو ایک خوشگوار، ایک پازیٹیو معاشرہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک ہمارے آس پاس کا ماحول اچھا ہونا شروع ہو جائے گا، ایک پازیٹیونیس آنی شروع ہو جائے گی۔ پھر وہ بچوں میں، اصل میں جب ہم نے بچوں کو اسی کام پہ لگا دیا ہے نا کہ ہم نے جاسوس بنا دیا، ہم خود چغلیوں میں لگے پڑے ہوئے۔ اگر ہم کہیں 2 لوگ بیٹھتے ہیں یا 3 لوگ بیٹھتے ہیں، یا ہم گھر میں بات کر رہے ہیں، تو ہم تیسرے کی ہمیشہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تیسرے کی کمیوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنا خطرناک معاشرہ، کتنی سینسیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، بہت سینسیٹیو چیزوں کو بھی ہم اتنا نارملائز کر کے گھر میں بات کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو وہ غلط لگتا ہی نہیں ہے، یا وہ دین کا حصہ نہیں لگتا ہے۔ جیسے ابھی بہت سارے ٹاپکس آپ نے سنے ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں سب کو سننے کو مل رہی ہیں کہ بے عزتی والی ہو رہی ہیں، غلط کام ہو رہے ہیں، لیکن ہم ان کو اتنا نارملائز کر کے گھر میں بات کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو 10 سال کے ہیں، چھوٹے ہیں یا ان سے بڑے ہیں تھوڑے سے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ناک کا مسئلہ ہے۔ تو ہم اتنے سینسیٹیو موضوع کو، سینسیٹیو ٹاپکس کو، جو دین کا مسئلہ ہے اس کو بھی ہم ناک کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، اپنی عزت کا مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہے کہ ہمارے بچوں میں جا کیا رہا ہے، ہم ان کے سامنے کیا باتیں کر رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو سکھا کیا رہے ہیں۔ کہ بچوں کے سامنے بولنا، ان کو سکھانا، ان سے بات کرنا، یہ ایک الگ بات ہے۔ بچے اکثر وہ سیکھتے ہیں جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم نکالیں، ہمیں دوسروں کی خبر گیری کرنے کا مطلب نہیں ہے، ہمیں دوسروں کی غلطیاں نکالنے کا مطلب نہیں ہے، ہمیں تو اچھائیاں پیش کرنی ہے۔ اور ایک بہترین، ایک اچھا پڑوسی ہونے کے ناطے، پڑوسی میں مطلب جو بھی اگر ہم پڑوسی ہیں، ایک اچھا پڑوسی یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی خیر خواہی کرے، جو اس کے اچھے کاموں میں سپورٹ کرے، غلط کاموں میں اس کو تنہائی میں لے جا کے سمجھائے، اکیلے میں ذلیل نہ کرے۔ ہمارے سب کی ایک اندر عادت ہوگی کہ ہم تو بیٹھے رہتے ہیں کہ کسی کی کمی معلوم پڑ جائے، بس جیسے ہی کمی معلوم پڑے گی ہم اس میں لگ جاتے ہیں۔ پھر ہم تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایک دم فکر میں، ایک دم بیٹھے ہوتے ہیں کہ کسی کی کمی معلوم پڑے اور ہم اس پہ بوال مچائیں۔ لیکن آپ نے کسی کی کمی معلوم پڑ جاتی ہے تو وہ اس سے کہہ دیتی ہے، وہ اس سے کہہ دیتا ہے، ایسے بڑھتے بڑھتے پورے معاشرے میں بات چلی جاتی ہے، اور حالانکہ ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ سب سے بڑے گناہوں میں گناہ ہے۔ کسی کے بارے میں خبر گیری کرنا، کسی کے بارے میں اس کے خبر رکھنا، کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کس کی چغلی کرنا، بیٹھ کر کسی تیسرے کے بارے میں بات کرنا، ہم اس کو ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں اتنی نارملائز کر دی گئی ہیں کہ ہم ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بارے میں سوچیں، فکر کریں کہ ہم کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے، کیونکہ جو باتیں ہمارے گھر میں بیٹھ کے ڈسکس ہوتی ہیں وہی ہمارے بچوں میں جاتی ہیں۔ یہ فکر کرنے کی بات ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کو اگر ہم فکر کریں گے تو ہمارے معاشرے میں، ہمارے بچوں میں ایک پازیٹیونیس آنی شروع ہو جائے گی۔ انشاءاللہ میری باتیں سننے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا۔